اپنی دربار سے انعام عطا فرمائے۔ انبیاء کرام، بہت سارے ایسے انبیاء کرام گزرے ہیں جن کے بیٹے نہیں تھے، جن کی بیٹیاں ہی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، اور بہت سارے انبیاء ہیں جن کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں تھیں۔ خود میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، وہ بڑے ہونے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کو میرے سرکار نے جنت کی حوروں کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار میرے بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہوں گے، اور میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس پر عمل جب عورتوں نے کیا تو ان کے درجے مرتبے کا یہ عالم تھا کہ کعبہ بھی جھوم رہا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ انہی کنیز فاطمہ کے فہرست میں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا تھا کہ اے رابعہ، کیا ہر وقت تم اللہ کی عبادت و تلاوت میں لگی رہتی ہو؟ چلو کعبہ کے طواف کرتے ہیں۔ رابعہ نے کہا چلو۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا میرے جانے کا ٹکٹ ہو چکا ہے، چلو۔ حضرت ابراہیم ادہم اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، گئے پانی والے جہاز سے سفر کر کے کئی مہینے سفر کر کے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں جب گئے تو دیکھا کعبہ موجود نہیں تھا، کعبہ غائب۔ ابراہیم ادہم کہتے ہیں اللہ تیرا کعبہ کہاں چلا گیا؟ تیرے کعبہ کے طواف کے لیے میں اپنا وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتے داروں کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، مولا تیرا کعبہ کہاں گیا؟ غیب سے ایک غیبی آواز آتی ہے، اے ابراہیم ادہم، تم کعبہ کا پتہ لگا رہے ہو، کعبہ کو ڈھونڈ رہے ہو، میرا کعبہ رابعہ کی طواف سے گیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصریہ اپنے گھر سے چند قدم پردے سے نکلی تھی، آبادی سے باہر گئی تھی۔ نہ ان کے پاس ٹکٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ساز و سامان تھا، سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے اللہ کو منا رہی تھی، راضی کر رہی تھی۔ ادھر ابراہیم ادہم کعبے کی طواف کے لیے پہنچے تھے۔ کعبہ کہہ رہا تھا لا اجازت دے دے، میں رابعہ کی طواف کروں، ساری دنیا میری زیارت کرتی ہے، تاپتی ہے طواف کے لیے، میں تیری نیک بندی جو تیرے حبیب کے بیٹی خاتون جنت کا مظہر بن کر، صفات کی تجلی کا جلوہ بن کر دنیا کے سامنے اپنی زندگی پیش کرتی ہے، وہ رابعہ کے طواف کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ کی طرف سے جب کعبہ کو اجازت ملا تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم تم آئے ہو کعبہ کی طواف کے لیے، میرا کعبہ گیا ہے رابعہ بصریہ کی طواف کے لیے۔ یہ شان ہے عورتوں کی۔ ادھر حضرت سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں مکان کی چھت پہ چڑھا اور حجاج کرام کا قافلہ جا رہا تھا، میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی کاش اس قافلے میں میں بھی شامل ہوتا، میں بھی کعبہ پہنچتا اور کعبہ پہنچ کر طواف کرتا۔ یہ سوچا ہی تھا، زبان پہ نہ لائے، مگر ایک پلک بھی نہ گزرا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ کعبہ میرے گھر کا طواف کر رہا تھا۔ جب کعبہ غوث اعظم کے گھر کا طواف کرتا ہوا امام عشق و محبت نے دیکھا تو پہلے سے پکار اٹھے، اے میرے آقا غوث اعظم، سارے اقطار جہاں کرتے کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف کرے گا تیرا۔ یہ ہے شان میرے غوث اعظم، یہ ہے شان اسلام کے شہزادیوں اور اسلام کے شہزادوں کی۔ اسلام وہی، قرآن وہی ہے جس قرآن کو پڑھ کر مقام اعلیٰ کے مناظر کو دیکھ لیا۔ قرآن کو ارشاد کرتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت، ایمان لانے کے بعد میں کوئی اچھا کام کرے گا
جس سے اللہ راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو، تو قرآن کہتا ہے میں رب کا کلام ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں، رب کا حکم سنا رہا ہوں۔ رب کہتا ہے میری عزت کی قسم میں اسے بہترین سکون کی زندگی عطا کروں گا اور مرنے کے بعد بہتر جزا عطا کروں گا، سب کے دلوں میں میں محبت ڈال دوں گا۔ آج میرے غوث کو دنیا سے گئے ہوئے 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تقریباً 850 اور 900 کے قریب کا عرصہ گزر گیا، مگر لوگ اپنے باپ کی قبر کو بھول گئے، اپنے خاندان کی قبروں کو بھول گئے، اپنے آبا اجداد کی سدرے و نسب کو بھول گئے، مگر میرے غوث کے مرتبے کو، میرے غوث کے منصب کو کا خطبہ آج بھی منبر و محراب سے ہر رات و دن جو ہے پکار کر کہا جاتا ہے اے میرے آقا غوث اعظم پاکہ مرتبہ اے غوث والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم تیرا۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا ہے میرے آقا غوث اعظم آپ کو مرتبہ کیسے کتنے مرتبہ پہنچ گیا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے 40 سال میں دیوانہ وار ہو کر جنگلوں میں گھومتا، کوئی مجھے پہچانتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، میری کسی سے پہچان ہے میں دنیا سے الگ ہو گیا 40 سال تک۔ اور جب بھوک لگتی تو پیڑ پہ جو لگے ہوئے پتے تھے اسے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیا گیا۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا اور اسی 40 سال کے پیریڈ میں اپنے اللہ کے قانون کا پابند رہا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو تو صبر بھی تمہارے پاس ہو اور نماز بھی تمہارے پاس ہو۔ میرے غور اس کی تفسیر بن کر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ 40 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ کو کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اور پیڑوں کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہیں پر محدود نہیں ہے بلکہ خود فرماتے ہیں عشاء کی نماز سے میں فجر کی نماز 1-2 سال نہیں مسلسل 40 سال تک پڑھتا رہا، اور جب میرا رب مجھ سے راضی ہو، رب کی تجلی کا جلوہ ہم پر پڑ گیا، تو میں نے کہا جیسے بیٹا اپنے باپ کو کبھی نخرے دکھاتا ہے، جب تک باپ پیار نہ دے کوئی بات نہیں، اور جب پیار دے دے تو بیٹا نخرہ دکھاتا ہے، کافی دینے بھی نہیں آتا، کھانا دینے بھی نہیں آتا، پیسے دینے بھی نہیں آتے، باپ نخرہ برداشت کرتا ہے۔ تو اس عالم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کہا اب نہیں کھاؤں گا، اب نہیں کھاؤں گا، اللہ تیری عزت کی قسم 40 سال تک نہ کھایا، پیڑ کے پتوں کو کھا کے گزارا کیا، اب تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیرا جلوہ میرے دل پر ہے، تیرے تمام دنیا کے مناظر میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ میرے آنکھوں کی پتلی لوہے محسوس ہے۔ جب تک سورج میری بارگاہ میں سلام نہ پیش کر دے، سورج نکلتا نہیں، جب تک سلام نہ پیش کر دے ڈوبتا نہیں۔ یہ مرتبہ غوث اعظم کو ملا، یہ شان جب ملا تو آپ نے کہا میں نہیں کھاؤں۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے میں غوث اعظم کی بارگاہ میں حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت خضر علیہ السلام کو کہنا، اور اس علاقے کے جو کتب تھے ان کو جمائے اور کھا لو۔ غوث اعظم نے کہا نہیں کھاؤں، کھا لو میں نہیں کھلا رہا ہوں، اللہ کا حکم بن کر تمہارے پاس آیا۔ اللہ نے کہا اے خضر میرے عبدالقادر کو میرا واسطہ دے کے کھلا دینا۔ جب اس واقعے پہ نظر امام احمد رضا کی پڑی تو پکار اٹھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ، تجھے کاہے نے پالا تیرا۔ مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ وہ غوث اعظم کی ماں جو طیبہ طاہرہ تھی، عابدہ زاہدہ تھی، وہ اس عابدہ زاہدہ کی شکم میں پلے والے بچے کا نام عبدالقادر تھا۔ وہ باپ جو ایک انجانی میں سیب کھانے کے بعد
اس کی تلافی کے لیے 12 سال کا طویل سفر ایک مزدوری کی شکل میں گزار کر اس کی تلافی کرایا، اور یہیں پر بات مکمل نہ ہوئی بلکہ لنگڑی، لولی، اندھی، گونگی، بہری بظاہر الفاظ و کلام سے کہہ کر ایسی لڑکی سے نکاح کروایا، مگر غوث اعظم کا باپ بھی اپنے زمانے کا ولی تھا، غوث اعظم کی ماں اپنے زمانے کے ولیہ تھی، غوث اعظم کے نانا اپنے دور کے ولی کامل تھے۔ آپ اندازہ لگائیے جس کے نانا کی ولایت کی شہرت چاروں طرف، جس کے باپ کے کردار و کلچر کے شہرت ہر طرف ہو، اور جس کی ماں کی طہارت کا یہ عالم ہو، جو کنیز فاطمہ بن کر زندگی بسر کر رہی ہو، اس کے شکم میں آنے والا جب بچہ آتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہی زمانے کا غوث اعظم بنتا ہے۔ اور بس آخری بات عرض کرتا ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں اپنی ماں کی شکم میں تھا اور پیدا ہونے کے بعد 4 سے 5 سال کی عمر شریف آپ دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اپنی ماں کے گود میں آئے، اور ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا گود میں آ گیا تو اپنے دوپٹے کا آنچا سر پہ ڈالا، جب سر پہ ڈالا تو غوث اعظم نے ہاتھ نکالا، ماں کے گال پہ ہاتھ لگانا شروع کر دیا، بار بار ہاتھ چہرے پہ لگاتے رہی، جب کئی بار ہو گئے تو آپ کی ماں ام الخیر فاطمہ نے کہا، اے عبد القادر کیا کچھ مانگ رہے ہو، کچھ چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو، یہ بار بار میرے چہرے پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں، امی جان آپ پر میرا ایک احسان ہے، آپ پر میرا ایک احسان ہے، تو بتاؤ اگر 4 سال کا بیٹا کہہ دے امی آپ پر میرا احسان ہے تو ماں اس کو کتنے غصے میں ہوگی، کتنے جاہو جلال میں ہوگی۔ ماں نے کہا اے عبد القادر ابھی تو پچھلے مقصد ہے، ابھی تو گھٹنوں سے پیروں کے بڑا ہے، تو نے کیا احسان میرے ساتھ کیا؟ امی جان وہ واقعہ یاد دلاؤ، اس واقعے کی تصدیق آپ فرمائیں۔ کہا بیٹا بتا، کہا امی جان میں آپ کے پیٹ میں تھا اور پیدائش کے چند ماہ پہلے آپ گھر میں تھی، میرے والد پر وقت کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر گئے، ایسی حالت میں ایک سائل آپ کے دروازے پہ آ گیا، آواز دیا دے دو اللہ کے نام، دے دو اللہ کے نام۔ تو جب اللہ کے نام پر تو میرا اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سائل نے کہا دے دو اللہ کے نام پر، تو جب اللہ کے نام پر مانگا تو غوث اعظم کی ماں فوراً پردے سے پردے کے آڑ سے ہاتھ باہر کر دیا تاکہ سائل تک یہ بھیک پہنچ جائے۔ آپ کا چمکتا ہوا ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، جیسے پردے سے باہر ہوا اس سائل کی نیت بدل گئی، اور نظر جب بدلی تو سوچنے لگا اگر گھر میں کوئی مرد ہوتا تو اس کا ہاتھ، کوئی بچہ ہوتا تو پردے سے باہر آتا۔ اس سے اندازہ لگ رہا ہے کوئی گھر میں جوان نہیں ہے، کوئی گھر میں بچہ نہیں ہے، کوئی گھر میں بوڑھا نہیں ہے، کوئی گھر میں اور نہیں ہے، بلکہ یہ ہاتھ بتا رہا ہے کہ اکیلے گھر میں بھیک دینے والی یہی خاتون موجود ہے، اور ہاتھ میں جو کنگن ہے زمانے کی ہماری غربت ختم کر سکتی۔ پردے کو ہٹایا اور پردے ہٹا کر کمرے میں داخل ہو گیا سائل، اور جا کر آپ کے جسم پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، آپ کے کنگن کو چھیننا چاہتا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بتاؤ امی واقعہ گزرا ہے نہیں گزرا؟ ہاں بیٹا گزرا۔ کہا امی کبھی آپ دائیں بھاگتی تھی، کبھی بائیں بھاگتی تھی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کافی وقت گزر گیا آپ کا پیچھا کرتے ہوئے، آخر کار میں وہ دروازہ بند تھا اور چور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
آپ کے ہاتھ کی کلائی پر قبضہ کر کے کنگن نکالنا چاہتا تھا، چھیننا چاہتا تھا، مگر اے امی جان اس بند کمرے میں شیر ظاہر ہوا۔ اس بند کمرے میں ایک شیر نکلا تھا اور اس شیر نے اس چور سائل کا کو پھاڑ کر ہلا کر دیا تھا۔ امی بتاؤ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ امی بتاؤ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ غوث اعظم کی ماں فرماتی بیٹا تو آیا بھی نہیں تھا، مگر یہ واقعہ تو بالکل سچ ہے، یہ میرے ساتھ گزرا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اے امی جان اللہ کی عزت کی قسم، سبحان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، وہ جو شیر بن کر آپ کی عزت کی، آپ کے دولت کی، آپ کے ہاتھ کے کنگن کی حفاظت کے لیے جو شیر بن کر دشمن کو علاج کر رہا تھا وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ آپ کا بیٹا ذوالقادر تھا۔ جب اس پر نظر امام احمد رضا کی پڑی تو پکار اٹھے کیا طبیعت جیت کے حمایت کرو، بندہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا۔ کبھی ضرورت پڑی تو آپ کے در کے کتے نے شیر کو کھایا، اور غوث اعظم کبھی سراپا بن کے حفاظت کے لیے سراپا شیر بن کے آ گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں ماں کی شکم میں رہ کے لوہے میں اچھی تبدیل بری تبدیل میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ بس آخری جملہ، تو جس غوث کی نظروں میں ماں کے شکم میں رہ کر لوہے محفوظ نہ چھوٹ سکا، جس کی نگاہوں سے دنیا کا کوئی شہر، دنیا کا کوئی شہر، کوئی چپا، کوئی علاقہ، کوئی انسان بچ نہ سکا، وہ غوث کہتے ہیں لا تخف، بالکل فکر نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، مریدی لا تخف کہہ کر میرے سرکار غوث اعظم نے امت کو، نانا جان کی امت کو تسلی دیا اور ارشاد فرمایا اے میرے چاہنے والو تم میرا نام لو، میرا چرچا کرو، میرا دامن پکڑو، تم چین سے سو گے، تمہاری حفاظت میں کرتا رہوں گا، دنیا میں بھی کروں گا، آخرت میں بھی کروں گا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کیا حضور اچھوں کے تو سب لوگ ہوتے ہیں، بروں کا کوئی نہیں ہوتا، آپ بتائیں بروں کا حال کیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جتنے اچھے ہیں سب میرے ہیں، جتنے اچھے ہیں سب میرے ہیں، اور جتنے برے ہیں سب کا ذوالقادر ہے۔ جب اس پر نظر امام احمد رضا کی پڑی تو پکار اٹھے اے میرے آقا غوث اعظم، بد صحیح چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح، اے تو کریمہ تیرا۔ اور جب نبی کی بارگاہ میں گئے تو روزہ نماز حج زکات کچھ نہ پیش کیا، کہا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا، لہذا غوث کا ذکر کرتے رہو، غوث سے محبت کرو، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب ہوگا اور مرنے کے بعد نجات کا عظیم شان سامان ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے غوث اعظم کی نورانی فضل کو بارگاہ رحمت میں شرف قبول عطا فرما، جو جا چکے ہیں ان کی بھی اور جو حاضر ہیں ان کی بھی، ہم سب کو دنیا کے تمام رنج و الم سے حفاظت فرما اور آخرت میں اپنے سائے کرم میں جگہ عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، آخر دعوانا الحمدللہ۔ کھڑے ہو کر بیٹ لگا لے،